استعمال کیے جائیں یا کوئی اور طریقہ ان کے استعمال کا ہو، آیا انسانی بالوں کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے؟ حضرت عطا رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسانی بالوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، مگر یہ ان کا اپنا تفرد ہے، اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک، محققین علماء کے نزدیک، حضرات صحابہ کرام کے نزدیک، تابعین کے نزدیک، تبع تابعین کے نزدیک، انسان کے جو بال ہیں، انسان کی اتنی عزت ہے، انسان کا اتنا احترام ہے کہ ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انسان کا ہر حال میں وقار ہے، انسان کی عزت ہے، انسان کی کرامت ہے۔ انسان کی عزت کے طور پر، کرامت کے طور پر، عظمت کی وجہ سے، انسان کی شان کی وجہ سے اس کے بالوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ دھاگے کے طور پر سلائی کے کام میں آ سکتے ہیں، اور نہ رسی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پرانے زمانے میں عورتیں اپنے سر کے بالوں کی پیوند کاری کیا کرتی تھیں، اور وہ پیوند کاری بھی اگر جانور کے بالوں کی ہو تو جائز ہے، مصنوعی بالوں کی ہو تو جائز ہے، مگر انسان کے بالوں کی پیوند کاری بھی جائز نہیں۔ یا اسی طرح ہمارے موجودہ زمانہ میں عورتیں ایک چیز استعمال کرتی ہیں اپنے سر پر، جس کو ویگ کہتے ہیں، یا کیا نام ہے؟ ویگ ہی کہتے ہیں، چلو جی جو بھی ہے، بس سمجھ تو آ گئی نا۔ تو یہ ویگ اگر مصنوعی بالوں کی ہو یا جانور کے بالوں کی ہو تو اس کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے، مگر انسانی بالوں کی اگر ہو تو اس کا استعمال کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایسی خواتین پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کے بالوں کو اپنے بالوں کے بڑھانے میں استعمال کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان کے بال بھی بڑے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ انسان کی کرامت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے عام استعمالی اشیاء جس طرح ہوتی ہیں، انسان کے بالوں کو اس طرح استعمال کرنے کی اجازت بالکل نہیں، ناجائز ہے۔ اس طرح جو ڈاکٹر پیوندکاری کر رہے ہیں لیزرز کی، وہ بھی غلط؟ وہ کیا؟ ڈاکٹر جو گنجوں کے بال اگا رہے ہیں، مصنوعی ہوتے ہیں یا انسانوں کے ہوتے ہیں؟ دونوں طرح کے یوز کر رہے ہیں۔ نہ، انسانوں کی جائز نہیں، مصنوعی کی گنجائش ہے۔ لا یرا بہ باسا یتخذ منہا، حضرت عطا اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کے بالوں سے بنا لی جائیں الخیوط، دھاگے، والحبال، اور رسیاں، وسور الکلب۔ اس سے آگے مسئلے کی پوری ذرا وضاحت یہ تو انشاءاللہ اگلے باب میں عرض کروں گا۔ آیا کتے کے جوتے کا کیا مسئلہ ہے، کیا تفصیل ہے کہ کتا اگر پانی میں منہ داخل کر لے، برتن میں منہ داخل کر لے، تو اس کے متعلق تفصیل اگلے باب میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اور یہاں یہ سمجھ لیں کہ اگر کتے مسجد میں داخل ہو جائیں تو آیا کیا مسئلہ ہے، وہ مسجد پاک رہے گی یا ناپاک ہو گئی؟ کیونکہ کتے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں بعض اوقات،
دیہاتوں میں تو ہو ہی جاتے ہیں، شہروں میں بھی ہو جاتے ہیں، تو کتا مسجد میں آ جاتا ہے، بلکہ ایک دو دفعہ یہاں بھی میں نے دیکھا۔ تو آیا کتا مسجد میں آ جائے تو مسجد پاک رہے گی یا ناپاک ہو جائے گی؟ بس یہاں اسی قدر سمجھنا۔ اس کے متعلق اصول اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتا مسجد میں داخل ہوا اور گزر گیا یا آ کر مسجد میں بیٹھ گیا، اس کے منہ سے لعاب نہیں گرا، اس کا پیشاب نہیں نکلا، صرف آ کر گزر گیا یا بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر نکل گیا، تو اس سے مسجد ناپاک نہیں ہوتی، مسجد بدستور پاک ہی رہتی ہے۔ اور اگر کتے کا لعاب مسجد میں گر گیا یا اس نے پیشاب کر دیا تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گی، لعاب گرنے سے اور پیشاب کرنے سے ناپاک ہو جائے گی، نجس ہو جائے گی۔ اب اس کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین خشک ہو جائے، جب ایسی نجاست سے زمین خشک ہو جائے تو اس کا خشک ہو جانا ہی اس کی طہارت اور اس کی پاکیزگی ہے۔ زکوٰۃ الارض یبسھا، زکوٰۃ بمعنی طہارت پاکیزگی، ارض بمعنی زمین، یبس بمعنی خشک ہو جانا۔ زکوٰۃ الارض یبسھا، زمین خشک ہو جائے تو بس وہ پاک ہو گئی، چاہے وہ مسجد کی زمین ہو، چاہے وہ مسجد سے باہر کی زمین ہو، جب پاک ہو گئی، خشک ہو گئی تو پاک ہو گئی۔ یہ فرش کا بھی یہی ہے، کچے کا بھی یہی ہے۔ البتہ قالین وغیرہ ہوں، دریاں وغیرہ ہوں تو ان کو دھونا پڑے گا، یہ صرف زمین کا مسئلہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر خشک نہیں ہوئی، ابھی گیلی ہے، تو آپ وہاں پانی بہا کر، پانی ڈال کر، پانی کے ساتھ اس کو صاف کر دیں۔ یہ گویا کتے کے مسجد میں داخل ہونے کا مسئلہ ہے۔ وَسُورِ الْكِلَابِ، اور کتوں کا جوٹا، وَمَمَرَّهَا فِي الْمَسْجِدِ، اور ان کا گزرنا مسجد میں، مسجد سے یعنی ممر گزرنا، چلنا، اور ان کا کھانا۔ وقال الزہری اذا ولغ الکلب فی اناء لیس لہ وضوء غیرہ یتوضأ بہ۔ اب یہ اگلا مسئلہ ذرا سمجھنا بڑی توجہ سے۔ آیا ایک پانی تھا اور اس پانی سے کتے نے پانی پی لیا، اب اس کے بعد نماز کا وقت آ گیا، ایک آدمی نمازی ہے اور اس کے لیے اس کتے کے جھوٹے پانی کے علاوہ اور پانی کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور پانی ہے ہی نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کتے کا جھوٹا پانی بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ پانی بھی آسانی سے دستیاب ہے، پانی موجود ہے،
تو اس صورت میں کتے کے جھوٹے پانی کو کسی صورت میں وضو کے لیے استعمال نہیں کرنا، اس میں کوئی شک تردد والی بات ہے ہی نہیں۔ پھر ہر حال میں وہ دوسرا پانی جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ کتے کا جھوٹا پانی موجود ہے اور اس کے علاوہ پانی موجود ہے ہی کوئی نہیں، پانی ہے ہی نہیں، آیا اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے متعلق امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اس صورت میں وضو کر لے، کیونکہ اگرچہ کتے کا جھوٹا ہے مگر یہ پانی ہے، اور قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو تو پھر تیمم کرو، لہذا یہاں پانی ہے، وہ اس پانی کے ساتھ وضو کر لے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اگر دلیل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام زہری کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس پانی کے ساتھ وضو کر لے، مگر آپ نے دل کے اطمینان کو دیکھا جائے تو دل اس وقت بالکل مطمئن نہیں ہوتا کہ کتے کے جھوٹے پانی کے ساتھ وضو کیا جائے۔ فرمایا ان جیسے مسائل میں دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، دلیل کے ساتھ مسئلے کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے اور اپنے دل کا اطمینان بھی ضروری ہے۔ تو صرف کتے کا جھوٹا پانی موجود ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان قلبی حاصل نہیں ہوتا کہ اس پانی کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھی جائے۔ لہذا وہ فرماتے ہیں اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ آدمی پہلے اس پانی کے ساتھ وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد پھر تیمم کر لے، تاکہ کوئی شک نہ رہے اگر پانی ہو تو تیمم نہیں ہوتا، چلو وضو بھی ہو گیا، اور وہ پانی کتے کا جھوٹا ہے اور نجس ہے، کیونکہ اس میں شک پڑ گیا آیا وہ نجس ہے کہ نہیں ان کے بقول، تو ایسی صورت میں انسان احتیاط کے طور پر اس کے ساتھ وضو بھی کر لے اور بعد میں تیمم بھی کر لے۔ مگر یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ مسئلہ انہوں نے اس بنیاد پر بیان کیا کہ ان کے سامنے وہ تحقیق اور وہ احادیث تھیں کہ جن سے وہ کتے کے جھوٹے کی رخصت اجازت کچھ نہ کچھ معلوم ہوتی ہے، اس زمانے کی باتیں، اور وہ احادیث ان کے سامنے تھی، اس بنیاد پر انہوں نے یہ حکم لگایا۔ لیکن بعد کا جو حکم ہے وہ اگلے باب میں آ رہا ہے، انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں، اس بنیاد پر بالکل اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے کہ کتے کے جھوٹے پانی کو استعمال کیا جائے۔ لہٰذا اب محقق اور تحقیق شدہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر انسان کے پاس کتے کا جھوٹا پانی موجود ہے، اس کے علاوہ پانی کوئی موجود نہیں ہے، تو وہ کتے والے جھوٹے پانی کو وضو کے لیے استعمال نہ کرے، اس کے بجائے تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ وقال زہری فرماتے ہیں اذا ولغ الکلب، جب منہ داخل کر دے کتا فی اناء برتن میں، لیس لہو وضوء، یہ وضوء واو کی زبر کے ساتھ کیا معنی ہوگا اس کا؟ ہاں، اس کے لیے اور پانی وضو کا نہ ہو، یتوضأ بھی، اس کے ساتھ وضو کرے۔ وقال سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا الفقہ بعینہ،
فقہ کا تقاضا بینی یہی ہے، لقول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا، تو پھر تم تیمم کرو، وَهَذَا مَاءٌ، اور یہ پانی تو ہے، وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ، لیکن حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میرے دل میں اس سے تردد ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ کتے کے جھوٹے پانی کے ساتھ وضو ہی پر اکتفا کیا جائے، لہذا یتوضأ بھی و یتیمم، تیمم بھی کر لے اور وضو بھی کر لے، پہلے وضو کرے اور بعد میں تیمم کرے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا مالک بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسرائیل نے، وہ نقل کرتے ہیں عاصم سے، وہ نقل کرتے ہیں محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے، قال قلت لعبیدہ، میں نے عبیدہ سے کہا، عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال ہیں، اصبناہ من قبل انس، ہمیں وہ بال ملے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا یہ فرمایا حضرت انس کے گھر والوں سے ہمیں کچھ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یا دو بال مل گئے۔ اور پھر فرماتے ہیں لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّنْهُ، اگر مجھے رسول اللہ کا ایک بال بھی مل جائے تو احب الیہ من الدنیا وما فیہا، وہ میرے نزدیک دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اب یہاں ذرا سمجھنا، اس بات کو نقل کر کے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ محمد بن سیرین کہتے ہیں یہ تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا اور ذکر کیا، عبیدہ یا عبیدہ دونوں تلفظ ہیں ان کے سامنے، کہ یہ میرے پاس کچھ بال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ عبیدہ یا عبیدہ یہ مخضرمین میں سے ہیں، محمد بن سیرین تو تابعین میں سے ہیں، اور عبیدہ یہ محضرمین میں سے ہیں۔ محضرمین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کا زمانہ پایا ہو، رسول اللہ کے زمانے میں تھے اور آپ کے زمانے ہی میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، مگر آپ کی ملاقات نصیب نہیں ہوئی، زیارت نہیں ہو سکی، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں محضرمین۔ تو یہ عبیدہ بھی محضرمین میں سے ہے۔ ان کے سامنے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال ہیں، اور امام بخاری نے اس سے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے جو رسول اللہ کے بال رکھے ہوئے تھے تو ظاہر ہے برکت کے طور پر، تبرک کے طور پر، عام انسان کے بال بال ہو سکتے ہیں مگر رسول اللہ کے بال تو باعث برکت بھی ہے۔ اب رسول اللہ کا بال اور پھر عام انسان کا بال، یہاں کوئی خصوصیت بتائی نہیں گئی، اس مطلقاً بیان کرنے سے مقصد یہی ہے کہ جس طرح رسول اللہ کا بال جسم سے الگ ہو گیا تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، پاک رہتا ہے، اسی طرح اگر آپ کے کسی امتی کا بال جسم سے الگ ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ پاک رہتا ہے۔ اس تشبیہ سے اتنی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ باقی یہ بال کا جو تذکرہ آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی حیات طیبہ میں ایک مرتبہ سر کے بال اتروائے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر، جب نبی کریم علیہ السلام کے بال اتارے جا رہے تھے، حضرات صحابہ کرام وہ آپ کے ارد گرد بڑی کثیر تعداد میں جمع ہونے لگے اور ایک دوسرے کے سامنے اظہار کوئی نہیں کر رہا کہ میں کیوں آیا، مگر دل میں ایک تمنا اور دل میں ایک آرزو لیے ہر آدمی وہاں جمع ہو رہا ہے، اور آرزو یہ ہے کہ اس کو نہ بتاؤں تاکہ رسول اللہ کے بال میں لے لوں، دوسرا کہتا ہے میں نہ بتاؤں تاکہ یہ بال ہو میں لے لوں۔ اب اللہ کی تو وہ ذات ہے جو علیم ہے، خبیر ہے، میرے اللہ نے تو جان لیا، دل کا راز جان لیا، دل کا حال جان لیا، وہ تو ذرے ذرے کو یعلم سرکم و اخفاکم، وہ تو تمہارے رازوں کو جانتا ہے، اور وہ راز جو کبھی تمہارے دل میں ابھی تک آیا نہیں آئے گا، میرا رب اس کو بھی جانتا ہے، وہ تو بڑا علیم ہے، خبیر ہے۔ تو اللہ کریم نے یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کر دی بذریعہ وحی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسکراتے ہوئے، وہ بھائی کیوں جمع ہو رہے ہو؟ بات تو معلوم ہو گئی، کیوں جمع ہو رہے ہو؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا جس ارادے کو لیے ہوئے تم جمع ہو رہے ہو تو ذرا دور دور ہو جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے بال اتروا دیے تو آپ نے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ابو طلحہ قریب آؤ۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کے دائیں حصے والے بال وہ ابو طلحہ کو پکڑائے، فرمایا ابو طلحہ یہ بال پکڑو، اور سر مبارک کی بائیں جانب والے بال حضرت ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم کو بلایا، فرمایا یہ تم پکڑو، اور حضرت ابو طلحہ کو کہا یہ مردوں میں ایک دو دو کر کے تقسیم کر دو، اور دوسرے حضرت ام سلیم کو دیے، فرمایا یہ عورتوں میں ایک دو دو کر کے تقسیم کر دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ابو طلحہ کے ساتھ دوستی تھی، تو میں نے کہا ابو طلحہ ذرا خیال رکھنا، کہتے ہیں مجھے کوئی چند بال مل گئے، مجھے چند بال مل گئے۔ ایک جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ٹوپی تھی، پرانی سی ٹوپی تھی، بوسیدہ ٹوپی تھی، وہ دوران معرکہ جنگ گر پڑی۔ حضرت خالد بن ولید کو باہر آ کر خیال آیا کہ میری ٹوپی گر گئی ہے، دوبارہ لوٹے اور اس ٹوپی کو اٹھایا۔ کسی آدمی نے تانا دے دیا کہ خالد اتنے بڑے جرنیل مسلمانوں کے، اتنے بڑے سپہ سالار، اتنے بڑے مجاہد، کیا حرکت کی ہے؟ بوسیدہ ٹوپی اٹھانے کے لیے دوبارہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں پیش کرنا۔ حضرت خالد بن ولید نے سن کر وہ ٹوپی اندر سے دکھائی، فرمایا یاد رکھو ٹوپی کے لیے نہیں آیا، جب رسول اللہ کے بال تقسیم ہوئے تھے
تو چند بال میں نے لے لیے تھے اور وہ یہ میں نے ٹوپی کے اندر لگائے ہوئے ہیں بطور برکت کے، تو جب میں سر پہ پہنتا ہوں میرے پیارے پیغمبر کے ان بالوں کی برکت سے وہ مجھے ہی لطف ملتا ہے، میں اس کا اندازہ لگا سکتا ہوں، آپ کو کیا علم۔ تو ٹوپی کے لیے نہیں آیا، خیال آیا میرے پیارے پیغمبر کے بال نیچے گرے اور پھر لوگوں کے پاؤں میں روندے جائیں، میں ان کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، ٹوپی کے لیے نہیں آیا۔ تو ظاہر ہے یہ بال جب صحابہ میں تقسیم ہوئے تھے اور پھر میرے پیارے پیغمبر کی تقسیم کا انداز بھی دیکھیے، دائیں جانب والے بال وہ دے دیے ابو طلحہ کو اور بائیں جانب والے دے دیے ام سلیم کو۔ اللہ کریم نے عورتوں کو مرد کی بائیں پسلی سے، حضرت اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، تو پیارے پیغمبر نے اس مناسبت سے اپنے سر کے دائیں طرف والے بال وہ ابو طلحہ کو دیے مردوں میں تقسیم کرنے کے لیے، اور دوسرے بال دے دیے ام سلیم کو مردوں میں تقسیم، عورتوں میں تقسیم۔ یہیں سے ایک بات اور بھی عرض کر دوں، کیونکہ اب آپ اللہ کے فضل سے علم کے میدان میں کود پڑے ہیں، اب ہر بے سند بات، کمزور چیز، اس پر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کو، بڑی توجہ سے، توجہ ہو گئی کہ نہیں؟ کتنی کوئی ہے؟ ہاں کافی ہوگی، چلو ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے، آج اگر کوئی آدمی ایک بال دیتا ہے، اس کے پاس ایک بال ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ظاہر ہے ایمان والوں کی ایمانی چنگاری اور نبی کریم علیہ السلام کے اس ایمانی تقاضے کے پیش نظر محبت وہ تو ہے، تو آیا اس آدمی کے کہنے پر ہم اس بات کو یقین کر لیں اور مان لیں کہ یہ رسول اللہ کا بال ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں بھی کئی لوگ ہیں، عرب میں کوئی کہے، مدینہ طیبہ میں کوئی کہے، مکہ مکرمہ میں کوئی کہے، وہاں تو چلو ذرا اور بات ہے پھر بھی، مگر پاکستان میں کوئی کہے جی میرے پاس بال آ گیا ہے۔ اب چونکہ مسئلہ بڑا نازک ہے، اگر وہ بال رسول اللہ کا نہ ہو اور ہم کہیں کہ رسول اللہ کا بال ہے تو یہ کذب ہوگا، یہ افتراء ہوگا، یہ جھوٹ ہوگا، یہ الزام ہوگا، یہ اتہام ہوگا۔ کہاں رسول اللہ کا بال، کہاں کوئی اور بال، تو غیر کے بال کو ہم رسول اللہ کا بال کہیں۔ اور اگر رسول اللہ کا بال ہو اور ہم کہیں رسول اللہ کا بال نہیں، یہ بات بھی بڑی عجیب ہے۔ لہذا تردد ہو گیا، ہم اس کو رسول اللہ کا بال کہیں یا نہ کہیں۔ آیا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ضابطہ کہ جس سے ہمارا تردد ختم ہو جائے؟
کوئی ہے یا نہیں؟ جیسے ابھی چند دن پہلے بھی میں نے اخبار میں پڑھا یہاں لاہور کی ایک مسجد کے بارے میں کہ وہاں فلاں صاحب کا بیان ہوگا اور بیان کے بعد پھر رسول اللہ کے بال کی زیارت کرائی جائے گی۔ تو آیا اس کے لیے کوئی ضابطہ، کوئی قانون؟ تو یاد رکھنا، اس کے لیے ضابطہ، اس کے لیے قانون ہے علمی میدان میں۔ وہ ضابطہ اور قانون یہ ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بغیر سند کے قابل اعتبار نہیں ہوتی، یہی وجہ آپ سندیں پڑھ رہے ہیں۔ بھائی ویسے نہیں، یہ سند والی بات ہے، سند ہے پوری۔ جس طرح رسول اللہ کے قول مبارک، آپ کی حدیث مبارک بغیر سند کے قابل اعتبار نہیں، یہی حال ہے رسول اللہ کے موئے مبارک اور بال مبارک کا۔ اگر اس کی کوئی پوری سند بتا سکتا ہے تو وہ قابل اعتبار ہے، اگر سند نہیں بتا سکتا بالکل قابل اعتبار نہیں ہے۔ اب آپ یہ بھی نہ سمجھنا کہ یہ جو میں نے سند کا معیار بتایا ہے کہ یہ کوئی ہوائی پھیروں کو ہو گئی ہو، نہیں، ابھی حدیث کے ان الفاظ پر غور کریں۔ محمد بن سیرین نے جب عبیدہ کے سامنے ذکر کیا کہ میرے پاس رسول اللہ کا بال ہے، تو انہوں نے ساتھ سند بتائی ہے یا نہیں بتائی کہ یہ بال ہے اور یہ بال مجھے حضرت انس سے ملا ہے؟ صرف دعویٰ نہیں کیا، اور یہ بھی اس زمانے کی بات ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تو وہ تو اس وقت جب بالوں کا خزانہ تقسیم ہو رہا تھا، وہ اس وقت بھی بڑا قلیل تھا۔ صحابہ کی تعداد کو دیکھیں، وہ خزانہ تو اس وقت بھی بڑا قلیل تھا۔ اور پھر کچھ عرصہ بعد کیا حال ہوگا، پھر اس کے بعد کیا حال ہوگا، پھر تابعین کے زمانے میں کیا حال ہوگا، پھر تبع تابعین کے زمانے میں کیا حال ہوگا، اور کرتے کرتے مسلمان بھائیوں آج 15ویں صدی کا دور چل رہا ہے۔ اس لیے ہر قسم کا انسان موجود ہے۔ جب خوف خدا نہ ہو پھر آدمی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر حضرت محمد بن سیرین نے محضرمین میں سے، آپ یوں سمجھیں جس طرح صحابی ہیں، ان سے ایک بات عرض کر رہے ہیں اور ساتھ سند پیش کر رہے ہیں کہ یہ بال مجھے حضرت انس اور ان کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں، لہذا آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا بال ہے، اگر سند پوری بتا دے تو ٹھیک ہے، اگر سند نہ بتا سکے تو پھر یہ قابل اعتبار نہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ نا؟ ایک بات اور یاد رکھنا، اگر کوئی سند نہ بتائے، نہ بتا سکے، تو آیا ہمارے لیے کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ ہمارے لیے خاموشی۔ ہمارے لیے کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ نہ اس کو دیکھنے کی طرف رغبت کرو، نہ اس کا انکار کرو، نہ اس کا اثبات کرو، نہ اقرار کرو، نہ انکار نہ اقرار۔ اور کچھ اللہ تعالیٰ نے نور ایمانی کی وجہ سے انسان کے دل میں بھی ایک جذبہ رکھا ہے، یہ بھی ایک معیار ہے انسان کو
اندازہ ہو جاتا ہے، دل بھی کچھ فتویٰ بتا دیتا ہے۔ تو کئی لوگوں نے گویا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کے کئی جگہ کئی چیزیں گویا کہ منسوب کر رکھی ہیں، تو ان کی سند اگر ہو تو ٹھیک، سند اگر نہیں ہے تو کوئی قابل اعتبار نہیں۔ بڑھتے تو بالکل نہیں، بڑھتے بالکل نہیں۔ باقی بوسیدہ ہونے والا مسئلہ، بال بوسیدہ ہوتے ہیں، اگرچہ دیر کے ساتھ ہوتے ہیں، عام لوگوں کے بالوں کی بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے بارے میں صراحتاً بال ہی کے حوالے سے کہ آپ کا بال بوسیدہ نہیں ہوتا، یہ کوئی صراحتاً روایت حدیث تو نہیں ہے، مگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر اور آپ کے جسم مبارک کے بارے میں حدیث موجود ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح جسم مبارک محفوظ ہے، الآن کما کان، اللہ کے پاک پیغمبر کا وجود اطہر اور آپ کا جسم مبارک جس طرح آپ کی قبر روضہ مبارک میں رکھا گیا تھا، اس وقت جو تر و تازہ تھا آج تک اسی طرح تر و تازہ ہے، اور قیامت کی صبح تک اسی طرح تر و تازہ رہے گا۔ جب آپ کے جسم کا یہ حال ہے اور اللہ کریم نے مٹی کے اوپر حضرات انبیاء کرام کے جسم کو کھانا تو دور کی بات ہے، وہ سیدھا کرنا تو دور کی بات ہے، داغ لگانا بھی حرام کر دیا ہے، تو جب اللہ کے پاک پیغمبر کا وجود مسعود اور جسم عطر تر و تازہ ہے، اسی طرح آپ کے بال مبارک بھی عام انسانوں جیسے بال نہیں ہیں، وہ بھی اسی طرح تر و تازہ اور اسی طریقے سے بوسیدگی سے ہٹ کر قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ آئی بات سمجھ؟ پھر سننا اس کا ترجمہ۔ عن ابن سیرین، محمد بن سیرین فرماتے ہیں، قال قلت لعبیدہ، میں نے عبیدہ سے کہا، عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، اصبناہ من قبل انس، ہم نے وہ ملے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، او من قبل آل انس، یا حضرت انس کے گھر والوں کی طرف سے فرمایا، فقالا، اور حضرت محمد بن سیرین نے فرمایا، لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ، اگر مجھے ایک بال بھی رسول اللہ کا بال مل جائے، احب الیہ، وہ مجھے زیادہ محبوب اور زیادہ پیارا ہے، من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، ہمیں بیان کیا محمد بن عبد الرحیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سعید بن سلیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عباد نے، وہ نقل کرتے ابن عون سے، وہ نقل کرتے ابن سیرین سے، وہ نقل کرتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لما حلق راسہ، جب آپ نے سر مبارک کے بال اتروائے، تو کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعری، سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ نے رسول کریم علیہ السلام کے یہ بال لیے۔ تو اس کی وضاحت میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود بلا کر دائیں جانب کے بال حضرت ابو طلحہ کو دیے مردوں میں تقسیم کرنے کے لیے، اور بائیں جانب کے بال حضرت ام سلیم کو دیے عورتوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کتے کے جوتے کا مسئلہ اگلے باب میں بیان کیا گیا ہے، پہلے پورا خلاصہ اس کا سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ ترجمہ کرتے ہیں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آئے تو وہاں لوگوں کا معاملہ کتوں کے ساتھ جو تھا وہ بڑا عجیب سا دیکھنے میں آیا کہ لوگ کتے کو عملی اعتبار سے کتا گویا نہیں سمجھ رہے، لسانی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے تو کہتے کتا، کلبن، مگر عمل جو ہے وہ تو اس طرح جس طرح پپو ہوتا ہے، عمل پپو والا۔ حالانکہ کتے کو کتا سمجھ کر رکھنا چاہیے، کتے کو کتا کہنا چاہیے۔ اور ہمارے زمانے میں بھی جو بعض ماڈرن علاقے یا ماڈرن لوگ ہیں، ایک ہی بیڈ پر سانپ بھی لیٹے ہوئے کمبل لے کر اور صابنی بھی لیٹی ہوئی ہے کمبل لیٹ کر، اور ساتھ ہی پپو بھی ہے کتا، ایک بیڈ پر ایک کمبل میں۔ آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، ذرا آپ بھی چلا کر دیکھ لیا کریں۔ اور گاڑی لاکھوں روپے کی، تو بعض اوقات فرنٹ سیٹ پر آگے بیٹھا ہوتا ہے۔ اب گھر کے اندر اس کی خوراک وہ جو آج متوسط طبقے کو بھی نہ ملے، باہر سے منگوائی جاتی ہے اسپیشل خوراک، کیونکہ پپو جو خاص ہے۔ اب کتے کو اس اعزاز کے ساتھ رکھنا کہ اس کو ایک گھر کا فرد سمجھا جائے، پپو سمجھا جائے، بھائی سمجھا جائے، بیٹوں کا درجہ دیا جائے، تو یہ عمل تو قطعاً نامناسب ہے۔ جب آپ نے بھی یہ محسوس کیا کہ لوگ کتے کو کتا نہیں سمجھ رہے، یہ کیا عملی طور پر ظاہر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام نے حکم دے دیا، فرمایا کتا اچھی چیز نہیں ہے، یہ نجس ہے، ناپاک ہے، اس کے بارے میں مطلع کیا، آگاہ کیا، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ کتا جہاں بھی نظر آئے مار ڈالو، جہاں بھی کتا نظر آئے مار ڈالو، چھوٹے، ختم۔ اب اس پر عمل شروع ہو گیا۔ اب اس عمل سے چونکہ حکم دینے والے اللہ کے نبی تھے اور آگے سننے والے صحابہ کرام تھے، کیونکہ ہم جیسے مومن تو نہ تھے، اگر بتایا جائے بھائی یہ فلاں چیز حرام ہے یا سود حرام ہے، اچھا جی پہلے ہمیں مطمئن کرو نا کیسے حرام ہے، آیتیں سنا دو، قرآن سنا دو، کیونکہ کوشش ہوتی ہے کسی طرح بچ نکلے۔ وہاں ماننے والے، سننے والے صحابہ کرام تھے۔ اس دور میں جس طرح شراب ان کے رگ و ریشے میں رچی ہوئی تھی، اس شراب کو ختم کرنے کے لیے اور نفرت دلانے کے لیے ایک طویل زمانہ محنت درکار تھی، مگر چاندی مہینوں کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے جب شراب کے بارے میں اللہ کا قطعی حکم اور فیصلہ سنایا، لوگوں شراب حرام ہے، مدینہ طیبہ میں نالیوں کے اندر شراب بہتی ہوئی وہ نظر آ رہی تھی، اور کسی آدمی نے
شراب اپنے گھر میں نہیں رکھی، ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے لوگوں نے اپنے لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا کاروبار وہ ضائع کر دیا کہ جب شراب حرام ہے تو بس حرام ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کتوں کو قتل کرو، مار ڈالو۔ عمل شروع ہو گیا۔ جب کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا اور جو مقصود تھا کہ کتوں کی نفرت پیدا ہو جائے، لوگ اس سے پیار کرنے والے نہ ہوں، لوگ اس کو پپو بنانے والے نہ ہوں، لوگ اس کو بیٹوں کا، بھائیوں کا اور دوست کا درجہ دینے والے نہ ہوں، جب سمجھ آ گئی، نفرت پیدا ہو گئی، اس کے بعد اگلا دور شروع ہوا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے تھوڑی سی اس میں تخفیف کی، فرمایا ہر کتے کو نہیں مارنا، اب جو کالا کتا ہو جس کی آنکھ پر 2 زرد نقطے ہوں، کتا کالا ہو بالکل سیاہ مکمل اور آنکھ پر 2 زرد رنگ کے نقطے ہوں۔ پتہ نہیں آپ نے ایسا کتا کبھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، تو ہم نے بارہا دیکھا ہے۔ ہاں، فرمایا اس کتے کو مار ڈالو، باقی کتوں کو اب نہیں مارنا۔ پھر یہ ایک عرصہ تک جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے تیسرا دور جب آیا تو پھر یہ حکم دیا، لوگوں کتا کتا ہے، کتا 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 ہے، جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے ملائکہ نہیں آتے، اس گھر میں رحمت کے ملائکہ نہیں آتے۔ مسئلہ واضح کیا، رحمت کے ملائکہ ایک انسان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، وہ تو ساتھ رہتے ہی ہیں، کرامن کاتبین ہوتے ہیں، وہ تو ساتھ رہتے ہی ہیں، مگر رحمت کے ملائکہ بھی انسان کے گھر میں جہاں اللہ کا دین ہوتا ہے، جہاں دین والی زندگی ہوتی ہے، جہاں پیارے پیغمبر والی زندگی ہوتی ہے، وہاں رحمت کے ملائکہ بھی گھر میں آتے ہیں۔ جس گھر میں دین ہوتا ہے، دین والی زندگی ہوتی ہے، پیارے نبی والی زندگی ہوتی ہے، قرآن و حدیث والی زندگی ہوتی ہے، وہاں رحمت کے ملائکہ مختلف فوائد کے لیے اور کاموں کے لیے آتے ہیں۔ تو فرمایا رحمت کے ملائکہ اس گھر میں نہیں آتے۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، بڑا چاہت دل کر رہا تھا اور مجلس ہو اور مجلس ہو، جانے لگے۔ فرمایا جبرائیل ٹھہر جاؤ ذرا۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، نہ آنا اپنی مرضی سے ہے نہ جانا اپنی مرضی سے ہے، بس اسی وقت تک اجازت تھی، واپس جا رہا ہوں۔ مگر شوق بڑا تھا، فرمایا کل آؤں گا، آئندہ رات کل آؤں گا۔ نبی علیہ السلام انتظار میں رہے، رات گزر گئی، نہ آئے۔ اگلے دن صبح کے وقت کہیں دن کو آئے۔ فرمایا جبرائیل رات میں انتظار میں رہا، آپ آئے نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں آیا تھا، مگر آپ کے گھر میں کتا تھا، اور جس گھر میں کتا ہو اس میں ہم نہیں جایا کرتے، اس لیے میں واپس ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے گھر میں کتا؟ فرمایا میرے گھر میں؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی آپ کے گھر میں تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں سے کوئی ایک باہر نکلا ہے تو چھوٹا سا کتونگڑا، بالکل ہی چھوٹا سا، ابھی اتنے ہوش حواس نہیں سنبھالے تھے، تازہ ہی تازہ تھا،
چھوٹا سا کتونگڑا کہیں دیکھا ہے، وہ اندر لے آئے، پتہ ہی نہیں چلا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے رکھ کر اوپر برتن دے دیا کہ چلو صبح اپنا مال سنبھال لیں گے، بچگانہ تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے تحقیق کروائی بھئی دیکھو کتا کہاں ہے، تو برتن اٹھائے، نیچے چھوٹا سا کتونگڑا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو گھروں میں نہ رکھو، پپو نہ بناؤ، جس گھر میں یہ ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہاں جہاں تک ضرورت کی یاد ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے گھر کی حفاظت اور چوکیداری کے لیے کتا رکھتا ہے تو اس کو کتا بنا کر اور چوکیدار بنا کر گھر کی حفاظت کے لیے رکھنا چاہے تو اجازت ہے۔ تو ظاہر ہے جو گھر کی چوکیداری کے لیے ہوگا وہ بیڈ پر تو نہیں ہوگا ایک کمبل میں، وہ باہر دروازے پر ہوگا، اس کا مکان باہر ہوگا، وہ باہر چوکیداری والا کام کرے گا، کتا سمجھ کر رکھو۔ یہ نہیں کہ سانپ کا اور میم کا اور کتے کا برتن ایک ہی ہو، اس کے برتن الگ، کتے کا برتن کتے کا برتن ہے۔ چوکیداری کے لیے رکھو، اجازت ہے۔ بلکہ موجودہ زمانے میں چوکیداری کے لیے کتا چوکیدار کے طور پر رکھا جائے تو کچھ قابل اطمینان بھی ہے۔ میرے ایک دوست تھے تو ایک دفعہ ان کے پاس گیا، میں باہر آ جاتا تھا مگر ایک مرتبہ جانا ہوا تو وہاں میں نے کتے دیکھے، میں نے کہا خیر و بڑی تبدیلیاں آ گئی، کتے آ گئے، لیکن تھے کتے بنا کر رکھے ہوئے چوکیداری کے لیے، دروازے پر تھے۔ تو کہا جی مجبوری سے رکھے، میں نے کہا کیسے؟ کہا جو چوکیدار رکھے ہوئے تھے، گارڈ جو رکھے ہوئے تھے، وہ گارڈ جو میرے گھر کا چوکیدار تھا وہ میری چوری کر کے چلا گیا۔ جب گھر کا چوکیدار گارڈ وہ چور بن جائے تو اب بتاؤ انسان چوکیدار پھر کس پر اعتماد کرے؟ لہذا یہ کم از کم چوری تو نہیں کریں گے، آنے والے کو مار نہیں سکیں گے، مگر بھونکنے سے مجھے اطلاع تو کر دیں گے کوئی گڑبڑ ہے، کوئی آ رہا ہے، تو یہ میرا نقصان نہیں کریں گے۔ تو چوکیداری کے طور پر کتا رکھنے کی اجازت دی، مال کی حفاظت کے لیے اور مال چرانے کے لیے کتے کی اجازت دی، کھیتی اور باغ کی حفاظت کے لیے چوکیداری کے لیے کتے کی اجازت دی، اور شکار کے لیے کتے کی اجازت دی۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کتوں کے اللہ کے نبی نے رکھنے کی اجازت دی ہے، صرف امام مالک وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کتوں کے رکھنے کی اجازت دی ہے، چوکیداری کا کتا ہو گیا، شکار کا کتا ہو گیا، تو ان کا جوتا بھی پاک ہے۔ مگر امام مالک رحمہ اللہ کے علاوہ تمام ائمہ اور تمام اسی بات کے قائل ہیں کہ اگرچہ چوکیداری کا کتا ہو، اجازت والا کتا ہو، پہرے والا کتا ہو، شکار والا کتا ہو، وہ اگر کسی برتن میں منہ داخل کر دے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ ابتداءً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 8 مرتبہ دھونے کا حکم دیا تھا، فرمایا 7 مرتبہ ویسے دھو ڈالو اور 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ مانج کر اچھی طرح صاف کرو۔ اور اس کے بعد اس میں بھی ذرا تخفیف کی گئی، جب لوگوں کو اس کی نفرت سمجھ آ گئی تو پھر آخری حکم جو دیا گیا، فرمایا کتے کا جوتا ناپاک ہے، جس برتن میں منہ داخل کر دے
اس کو 3 مرتبہ جب تک دھو نہ لو اس وقت تک استعمال کرنا جائز ہو۔ اب ترجمے پر غور۔ اذا شرب الکلب فی الاناء، جب کتا برتن میں پی لے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے، وہ نقل کرتے ابو الزناد سے، وہ نقل کرتے ہیں عارج سے، وہ نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، بے شک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا شرب الکلب، جب پی لے کتا فی اناء احدکم، تمہارے برتن سے، فَلْيَغْسِلُوا سَبْعًا، اس کو 7 مرتبہ دھوئے، اس کو 7 مرتبہ دھوئے۔ ایک مرتبہ مٹی لگانے کا حکم ہے، مٹی کے ساتھ مانجنے کا۔ کتے کے منہ میں، لعاب میں بڑے مضر اور زہریلے جراثیم ہوتے ہیں۔ میرے اللہ نے مٹی کے اندر وہ تاثیر اور خصوصیت رکھی ہے کہ وہ جراثیم، بے شمار دوائیاں ایک طرف، وہ مٹی کی تاثیر ایک طرف، اس سے جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ اور کئی طب والے لوگ انہوں نے جب کتے کی تحقیق کی، اس کے جراثیم کی تحقیق کی، پھر رسول اللہ کے اس پاک کرنے والے نسخہ کی تحقیق کی، تو وہ بھی حیران رہ گئے کہ اس زمانے میں جب کہ یہ ترقیاں اور یہ سہولتیں اور یہ آلات، یہ لیبارٹیاں نہ تھی، اس وقت اگر اس نبی برحق کو یہ بات معلوم ہوئی ہے تو یہ اللہ کی وحی سے ہو سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں۔ جی جی بالکل۔ حدثنا اسحاق، امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا اسحاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبد الصمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا اپنے باپ سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ابو صالح سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ۔ اس حدیث میں جو آنے والی ہے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس سے ہمارے دین اسلام کی شان بھی واضح ہوتی ہے کہ کتا کتا ہے، کتا کتا ہے، اس کو پپو بس نہیں بنانا، آسان لفظ میں نے کہہ دیا ہے۔ پپو بنانے کے علاوہ کتا بنا کر اپنی ضرورت کے لیے رکھنا بھی جائز ہے۔ اور اگر کہیں آپ کو معلوم ہو جائے کہ کتا کسی مشقت میں ہے، کتا کسی مشقت میں ہے، کتا کسی پریشانی میں ہے، کتا بھوک میں ہے، کتا پیاس میں ہے، تو آپ نے اس کو کتا سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا، آپ نے اس پر رحم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا، کتے پر کیا کرنا ہے؟ پکی سچی خبر، کہاوت نہیں، قصہ نہیں، چونکہ نہیں، چنانچہ نہیں، من گڑت کہانی نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی سفر میں تھا، ایک جگہ گیلی مٹی کیچڑ تھا، اور اس کے اوپر ایک کتا پڑا ہوا تھا، اور وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، چوس رہا تھا، منہ سے زور دے رہا تھا۔ گزرنے والے مسافر نے سمجھا یہ بیچارہ پیاس سے نڈھال ہے، تبھی تو گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، گیلی مٹی کو زور دے رہا ہے۔ قریب ہی کنواں تھا، اس آدمی نے اپنا موزہ اتارا اور اپنی چادر سے رسی بنائی اور اس کو ڈول بنایا موزے کو،
اور اس نے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا، رجا دیا، سیراب کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس عمل پر میرے اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے فرمایا یہ نہیں مطلب کہ کتے کو دیکھو تو اس کے پیچھے ہی پڑ جاؤ، کتا کتا ہے، بس پپو نہیں بنانا، باقی اگر وہ کہیں بھوکا ہے کہیں پیاسا ہے تو تمہارا حق بنتا ہے اللہ کی رضا کے لیے رحم کھاتے ہوئے اس پر رحم کرو گے، اللہ تمہارے اوپر بھی کیا کر دے گا، رحم۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ان رجلا رأى کلبا، ایک آدمی نے کسی دور میں کتے کو دیکھا، یاکل الثرى، وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، من العطش، پیاس کی وجہ سے، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ، اس آدمی نے اپنا موزہ اتارا اور رسی بنائی، فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ، اور وہ اس کے ساتھ پانی نکالنے لگا، حَتَّى أَرْوَاهُ، یہاں تک کہ اس نے اس کو اچھی طرح سیراب کر دیا، پانی پلا دیا، رجا دیا، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ کریم نے اس کے عمل کی قدر کی۔ شکر اللہ، شکر کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے قدر کرنا۔ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ نے اس کے عمل کی قدر کی۔ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اللہ کریم نے اس کو جنت میں داخل کرنے کا اسی وقت فیصلہ کر دیا، وہ اللہ نے اس کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ اس اگلی حدیث میں وہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں واضح کر چکا ہوں کہ اگر کتا مسجد میں آ جائے تو آیا مسجد پاک ہو جائے گی یا ناپاک ہو جائے گی، پاک ہی رہے گی یا ناپاک ہو جائے گی، وہ مسئلہ اگلی حدیث میں۔ تو سمجھ آ گیا مسئلہ نا؟ وقال احمد بن شبیب، احمد بن شبیب فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا میرے باپ نے، وہ نقل کرتے ہیں یونس سے، وہ نقل کرتے ہیں ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا حمزہ بن عبداللہ نے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے باپ سے، فرمایا کانت الکلاب تقبل و تدبر، کتے آیا جایا کرتے تھے، کتے تقبل آنا، تدبر جانا، تو کتے آیا جایا کرتے تھے، فی المسجد، مسجد میں، فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے زمانے میں، فلم یکونوا یرشون شیئا من ذالک، صحابہ کرام کتوں کے داخل ہونے کے بعد مسجد میں پانی نہیں چھڑکا کرتے تھے، یعنی پانی سے صاف ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتا آ جائے مسجد میں اور لعاب نہ گرے، پیشاب نہ کرے تو صرف داخل ہو جانے سے مسجد ناپاک ہو نہیں ہوتی۔ حدثنا حفص بن عمر، امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حفص بن عمر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے،
اس اگلی حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ جیسا بھی میں نے عرض کیا کہ کچھ کتوں کے بارے میں رسول اللہ نے رکھنے کی اجازت دی کتا بنا کر، ان میں سے ایک ہے شکار کا کتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت عدی بن حاتم طائی، یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے اور مسلمان ہوئے، اور کافی طویل عمر انہوں نے پائی، 180 سال ان کی عمر تھی، اور ان کی ایک بہن بھی مسلمان ہوئی اور صحابیہ بنی۔ حضرت عدی کو شکار کا بڑا شوق تھا، شکار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے بارے میں مسئلہ پوچھا، کیونکہ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے کتے کے بارے میں احکامات ارشاد فرمائے تو ظاہر ہے ان کو بھی پھر بحیثیت مسلمان ہونے کے ضرورت پڑی اس بات کی کہ میں کتے کے شکار کا مسئلہ بھی پوچھ لوں۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے اس حدیث میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ دو مسئلے ہیں۔ ایک یہ مسئلہ پوچھا، فرمایا اللہ کے رسول میں کتے کے ساتھ شکار کرتا ہوں، تو کیا وہ کتے کا شکار میرے لیے حلال ہے یا نہیں، اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عدی تمہارا کتا تعلیم یافتہ ہو، کتا کیا ہو؟ تعلیم یافتہ۔ معلوم ہوا جاہل کتے کا بھی کوئی حال نہیں، کہ جائے کہ انسان جاہل ہو۔ فرمایا کتا تمہارا تعلیم یافتہ ہو، شکار کرنے کا طریقہ کار سے وہ آشنا ہو، اس کو سکھاؤ، پہلے تعلیم دو۔ وہ تعلیم دینے کا طریقہ بڑی کتابوں میں مذکور ہے، تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ فرمایا پھر اس کتے کو تم خود بھیجو، یہ نہیں صاحب خود اٹھ کر دوڑ جائے، نہ، کتا تعلیم یافتہ ہو اور اس کتے کو آپ خود شکار پر بھیجیں، اور بھیجتے وقت بسم اللہ بھی پڑھو، اور وہ کتا پھر جا کر شکار کو مارے، زخمی کر دے، اور اس میں سے خود نہ کھائے، وہ شکار تیرے لیے حلال ہے، اس کو کھا۔ اور اگر کتا تعلیم یافتہ نہیں تب بھی اس کا شکار تیرے لیے حرام۔ تعلیم یافتہ ہے مگر تو نے بھیجا نہیں، خود اٹھ کر چلا گیا ہے، وہ بھی تیرے لیے حرام۔ تو نے تعلیم یافتہ کتے کو خود بھیجا ہے مگر بسم اللہ تو نے نہیں پڑھی، وہ بھی تیرے لیے حلال ہو نہیں۔ اور اگر کتے نے اس میں سے کچھ کھا لیا ہے، تو نے بھیجا، تعلیم یافتہ تھا، بسم اللہ پڑھ کر بھیجا، اس نے مار دیا مگر کچھ اس میں سے کھا بھی لیا، تو وہ بھی تیرے لیے حلال ہو نہیں، کیونکہ جب اس نے کھایا تو گویا تیرے لیے نہیں کیا، اس نے اپنے لیے کیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا اور اس کا یہ جواب اللہ کے پاک پیغمبر نے دیا۔ دوسرا مسئلہ، فرمایا اللہ کے رسول میں بعض اوقات اپنا ایک کتا بھیجتا ہوں شکار پر، وہ میرا کتا
تعلیم یافتہ ہوتا ہے، میں خود بھیجتا ہوں، بسم اللہ پڑھ کر بھیجتا ہوں، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ مگر راستے میں میرے کتے کو دیکھ کر ایک کتا اور کوئی ساتھ شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی دوڑ پڑتا ہے ساتھ، اور یہ دونوں جا کر اس شکار کو مار ڈالتے ہیں۔ اب مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو میرے کتے نے مارا ہے یا دوسرے کتے نے مارا ہے، حملہ آور دونوں ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس صورت میں شک پڑ گیا، تیرے کتے کا حملہ آور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شکار تیرے لیے حلال ہے، مگر دوسرے کتے کا حملہ آور ہونا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شکار تیرے لیے حرام ہے، کیونکہ اس کتے کو بھیجا بھی نہیں گیا، یہ بھی معلوم نہیں تعلیم یافتہ ہے یا نہ، اور ہو بھی تو اس پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھی گئی، لہذا اس کتے کا حملہ آور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب دونوں پہلو موجود ہو گئے، اس پہلو کو دیکھو تو یہ حلال ہے، اس پہلو سے دیکھو تو یہ حرام ہے۔ جب حلال اور حرام دونوں جمع ہو جائیں تو وہاں حرام کو ترجیح ہوتی ہے اور اس چیز کو حرام سمجھا جائے حرمت کو ترجیح ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس صورت میں تیرے لیے وہ شکار حرام ہے، تو نہیں کھا سکتا۔ عن عدی بن حاتم، حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے، قال یہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوال کیا، میں نے پوچھا نبی کریم علیہ السلام سے کتے کے متعلق، وہ سوال یہاں ذکر نہیں کیا گیا، آگے جواب ہے۔ قال نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا ارسلت، جب تو بھیجے کلبک المعلم، آپ نے تعلیم یافتہ کتے کو، سکھائے ہوئے کتے کو، فقتل، وہ جا کر شکار کو قتل کر ڈالے، فکل، تو اس کو کھا لے، وَإِذَا أَكَلَ، اور جب کتا شکار میں سے کھا لے، فَلَا تَأْكُلْ، پھر تو نہ کھا، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، بے شک اس کتے نے اس شکار کو اپنے لیے پھر کیا ہے۔ قُلْتُ، پھر میں نے دوسرا سوال کیا، اُرْسِلُ كَلْبِي، میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں، بھیجتا ہوں شکار پر، فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخر، اور اس کے ساتھ ایک کتا اور شامل ہو جاتا ہے، تو اب مجھے معلوم نہیں کس نے مارا۔ قال، اللہ کے نبی نے جواب میں ارشاد فرمایا فَلَا تَأْكُلْ، اس صورت میں بھی نہ کھا، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَىٰ كَلْبِكَ، کیونکہ تو نے اپنے کتے کو تو بسم اللہ پڑھ کر بھیجا ہے، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَىٰ كَلْبٍ آخر، اور دوسرے کتے پر تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو یہاں حلت اور حرمت دونوں جمع ہو گئے، جب دونوں جمع ہو جائیں تو اس چیز کو حرام سمجھا جائے، حلال ہو نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما، یا اللہ سب مریضوں کو صحت نصیب فرما، یا اللہ ہر مریض کو صحت نصیب فرما۔ شاہین صاحب کے دوست بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ تمام حاضرین میں جو بیمار ہو، گھر میں بیمار ہو، رشتہ داروں اعزاء اقارب میں بیمار ہو، یا اللہ سب مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک یا ارحم الراحمین۔